اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلات کے بعد قرآن شریف کے 18ویں سپارے کی مشہور سورہ نور کی 35 نمبر کی آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ جس کا ترجمہ ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے زمین اور آسمان کا نور۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک تاک میں ایک چراغ ہو۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ گویا کہ زجاجہ میں ہو۔ مصباح یعنی چراغ، زجاجہ یعنی فانوس، اور مسکات یعنی تاک۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ ایک تاک میں ایک چراغ ہو، اور چراغ گویا کہ ایک فانوس میں ہو۔ المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ فانوس ایسے ہو جیسے چمکتا ستارہ موتی سا۔ شجرۃ مبارکۃ زیتون، اور روشن ہوتا ہے برکت والے پیڑ زیتون کے تیل سے۔ یکاد زیتوہا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کی روشنی بھڑک اٹھے، روشن ہو جائے، وہ سب کو روشن کر دے، اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ وہ نور تو ہے، وہ روشنی تو ہے، وہ اجالا تو ہے، لیکن اس میں آگ یا آتش نہیں ہے۔ وہ روشنی ہے لیکن آتش والی روشنی نہیں ہے۔ نور علی نور، سبحان اللہ کہو۔ اللہ فرماتا ہے، یہ اللہ نے سورہ نور کا مژدہ قرآن میں سنا ہے۔ نور علی نور، نور پر نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالی ہدایت عطا فرماتا ہے اپنے نور سے جسے چاہے، وہ جسے چاہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ من یہدی اللہ فلا مضل لہ، اللہ جسے ہدایت عطا کر دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اسی بات کا ذکر اللہ نے یہاں کہا، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی سے ہدایت دیتا ہے جسے چاہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ امثال یعنی مثالیں بیان کرتا ہے، للناس انسانوں کے لیے، تاکہ ان کو سمجھ میں آئے۔ یعنی مثالیں بیان کی اللہ نے تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے، تم حقیقت کو جان لو۔ اور حقیقت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آ کر دیکھتا ہے تو اسے پہلے سوال یہ ہوتا ہے، میں کہاں سے آیا، میں کون ہوں، یہ کائنات کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، زمین و آسمان کیا ہے، میرا مالک میرے خالق کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ذات اور صفات کیا ہے۔ اور پھر جب نبی کو جانا تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، ان کی شان اور ان کی حقیقت کیا ہے، یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ اور جس ظلمت میں تم رہتے ہو وہاں طرح طرح کے بدعقیدہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ تو کوئی کہتا ہے بھائی اللہ ہی ہے،
قرآن میں اللہ نے کہہ دیا یہاں اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی ہے زمین اور آسمان کا نور. اور اس میں تو بے شک ہمارا بھی یقین ہے، اہل سنت کا ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ سب کا معبود کون ہے؟ بولو بلند آواز سے، سب کا معبود، بلند آواز سے، سب کا خالق، سب کا رب، سب کو عطا کرنے والا، سب پر رحم کرنے والا، سب پر کرم کرنے والا، سب کو پیدا کرنے والا، سب کو نعمتیں دینے والا، سب کی بخشش کرنے والا، سب کچھ اللہ ہے. انبیاء کو پیدا کرنے والا اللہ، کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ. جو ملتا ہے اللہ ہی سے ملتا ہے. اے بدعقیدو غلط فہمیاں مت پھیلاؤ، یہ سنیوں کا ایمان ہے. بے شک یہ ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہتے ہیں اللہ ہی عطا کرتا ہے، اللہ کے سوا کائنات میں کوئی عطا نہیں کر سکتا. ذاتی طور پر اگر عطا کرتا ہے تو اللہ کی ذات ہی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. چاہے اہل سنت کی کتنی بھی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، ہمارے سلاسل کے تمام اولیاء کرام کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، سب کا اس پر ایمان. تو پھر یہ تمہیں کہیں گے، بہکائیں گے، جب اللہ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے تو بھائی نبی کے پاس کیوں جاتے ہو؟ رسول اللہ کے پاس کیوں جاتے ہو؟ ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اجمیر شریف کیوں جاتے ہو؟ بغداد شریف کیوں جاتے ہو؟ ان کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا وسیلہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دوستو انشاءاللہ اگر یہ خطاب آپ سن لو گے اور اگر اسے یاد رکھو گے، یہ میری گارنٹی ہے کہ اگر اللہ نے ہدایت تمہارے نصیب میں لکھی ہے، جیسا کہ قرآن میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، تو انشاءاللہ آپ کو مرتے دم تک کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا. اور تم جھوم اٹھو گے وجدانی کیفیت میں کہ واہ سبحان اللہ، کیا شان میرے مصطفیٰ کو اللہ نے عطا کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان عطا کی. اور میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ کنتھاریا والوں کی بات مانو یا ٹنکاریا والوں کی بات مانو. میں تمہیں یہ حوالے لے کر بیٹھا ہوں، مستند قرآن شریف، صحیح احادیث شریف، شریعت کے بڑے بڑے امام، جس میں امام شخاوی ہے، امام ابن عباس ہے جو صحابہ کرام کے مفسرین ہیں، تفسیر مدارک ہے، تفسیر جلال الدین سیوطی ہے، تفسیر سخاوی ہے. امام زاہق نے کیا فرمایا، امام آلوسی نے کیا فرمایا، لیبنان کے امام نبہانی نے کیا فرمایا، امام عبد الکریم جیلی نے کیا فرمایا. میں تمہیں آج کل کے ایرے گیرے ملوں کے حوالے پیش نہیں کروں گا کہ جو تمہیں بہکائے، میں تمہیں مستند اماموں کے حوالے دوں گا، اور حوالے بھی ایسے اماموں کے دوں گا کہ کسی کے انکار کی گنجائش نہ ہو، کسی کے شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہو. جو بیان کروں اسے ریکارڈ کر لو، ڈنکے کی چوٹ پر جو حوالے پیش کروں گا وہ مستند حوالے پیش کروں گا، اور جو بات یہاں رکھوں گا اس کو آج بھی ثابت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک ثابت کرنے کی گارنٹی دیتا ہوں، مرتے دم تک ثابت کرنے کی گارنٹی دیتا سبحان ہوں. اللہ سبحان اللہ. چاہے کوئی بدعقیدہ آ جائے یا کوئی گستاخ آ جائے تو یہ ہماری چیلنج ہے. الحمدللہ اب یہ میں نے آپ کو سورہ نور کی آیت کریمہ تو بیان کر دی. اب میں آپ کو بارگاہ میں لے جاتا ہوں تفسیر کی. کس کی؟ اور تفسیر خازن لکھ لو، یہ تفسیر کس میں ہے؟ تفسیر خازن اور تفسیر بغوی میں ہے، دونوں کتابوں میں. اس کے علاوہ بھی بہت حوالے، لیکن مستند حوالے دو دیے، کوئی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے. اور تفسیر بیان کرنے والے کون ہیں؟ مفتی الصحابہ. یہ جب اولیاء کی بات، جب رسول کی عظمت کی بات کریں گے تو اللہ کی وحدانیت کو سامنے لائیں گے تاکہ تم رسول کو کم کیا جائے.
یہ بہکانے کا طریقہ ہوتا ہے. جب رسول کی بات کریں گے تو اللہ کی وحدانیت لائیں گے, اور جب اولیاء کی بات کریں گے تو صحابہ کی بات لائیں گے, بلکہ سب کا اپنا اپنا مقام ہے اپنی جگہ پر. بے شک بے شک. لیکن یہ بہکانے کے حربے ہوتے ہیں, کسی کی عظمت کو کم کرنے کے یہ طریقے ہوتے ہیں, اس سے ہمیں سمجھنا ضروری ہے. میں تمہیں تفسیر بیان کرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ 13 سال کے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے. کتنے سال کے تھے؟ 13 سال کا. صرف 13 سال. اور آپ کے بارے میں ایسی حدیث ہے کہ جس کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مانا ہے. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ حدیث سوچو کہ اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن عباس کی فضیلت میں کب بیان کی ہوگی کہ جب 13 سال کے تھے تب تو وصال فرما گئے تھے. اگر 1 سال پہلے بیان کی تھی وصال کے تو آپ 12 سال کے تھے. اگر 3 سال پہلے بیان کی تھی تو 10 سال کے تھے تو بچے ہی. بے شک بے شک. لیکن اس بچے کے بارے میں یہ ہمارے رسول کا علم غیب ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذاتی علم غیب اسی کے پاس ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کے پاس ہے, وہ عطائی ہے اللہ نے عطا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. اللہ تو عطا کرتا ہی ہے, لیکن اللہ جسے عطا کرتا ہے وہ بھی عطا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اللہ نے مدینے والے کو عطا کیا, اب مدینہ والا بھی عطا کرتا ہے. مدینے والے نے بغداد شریف والے کو عطا کیا, اب بغداد والا بھی عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. انہوں نے اجمیر شریف والے کو دیا تو میرا خواجہ بھی عطا کر رہا ہے. سبحان اللہ. ارے دوستو, علماء دیوبند نے جس کی تصدیق کی ہے حضرت بدر الدین سرہندی نقشبندی علیہ رحمت و رضوان, ان کا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ جب وہ اجمیر شریف گئے تو کہا اے خواجہ, خواجہ کے نور کو دیکھا قبر میں, کہتے ہیں میری آنکھیں اس جسم کی طرف ٹھہر نہیں رہی, اتنا نور برس رہا ہے. واہ واہ واہ. میں نے کہا ایک خواجہ اتنی ساری جرمٹ, ایک کو دھکا لگا کہاں نکل گیا پتہ نہیں چلتا. ایک خواجہ تمہارے جو باطنی حال ہے اللہ کے, اس میں کیا یہ دخل نہیں دیتے؟ واہ. بے شک زیادہ تر بزرگ یہ پسند نہیں کرتے, اسی لیے زیادہ اکٹھا ہجوم نہیں کرتے. اور آج بھی مدینہ کے بعد, مکہ معظمہ کے بعد سب سے زیادہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو اجمیر شریف میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. بولے خواجہ اگر آپ نہ چاہتے, غور کرو, اگر آپ نہ چاہتے تو یہ ہزاروں لاکھوں کا ہجوم یہاں نہ ہوتا. بے شک. کیونکہ یہ آپ کو دخل دیتے ہوں گے آپ کے جو معاملات ہیں اللہ سے راز و نیاز کے. فرمایا ہاں, لیکن یہ جو میں سب مخلوق کی حاجت روائی کرتا ہوں یہ اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اللہ نے مجھے اس ڈیوٹی پہ مقرر کیا ہے. میرے خواجہ ظاہری حیات میں تھے تب بھی سب کو عطا کرتے تھے, غریب نواز تھے, اور وصال فرما گئے تب بھی عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن معراج النبی, جشن معراج النبی, علماء اہل سنت حضرت محبوب علی بابا. خواجہ نے فرمایا اللہ نے مجھے وہ کمال عطا کیا ہے کہ اب میری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ میں دونوں چیز ایک ساتھ کر سکتا ہوں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اللہ سے میرا جو راز و نیاز کا معاملہ ہے وہ بھی ایک طرف چالو رہتا ہے, دوسری طرف مخلوق کی حاجت روائی بھی چلتی رہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. تو یہ تو خود اللہ ہی چاہتا ہے. تو یہ میرے رسول کا علم غیب 13 سال کے حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں فرما دیا. میری امت کا بہترین قرآن کا اگر کوئی ترجمان ہے تو عبداللہ ابن عباس ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. آپ کے چچا حضرت عباس کے صاحبزادے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں
کہ یہ علم کہاں سے آیا؟ ابن عباس کو فرمایا کہ آپ تو بچے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل بسے، آپ اتنی اچھی تفسیر کیسے کر لیتے ہو، قرآن کے راز و نیاز کیسے بتا دیتے ہو؟ آج بھی آپ تفسیر کی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، جتنے حوالے ابن عباس کے ملیں گے پوری دنیا کے دارالعلوم کی کتابیں چھان لو، ویسے کسی کے نہیں ملیں گے۔ بولے اتنے بڑے مفسر کیسے ہو گئے؟ ابن عباس نے فرمایا مجھے یہ سارا علم مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ سے ملا۔ واہ 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 واہ۔ ابن عباس سے یہ حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو علوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، کیا عطا کیے؟ ابھی بہت بھائی سننا ہے آپ کو۔ جو علوم عطا کیے اس کے اللہ نے 10 حصے کیے، اگر اس کے 10 حصے کیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 10 حصے ملے اس میں سے 9 حصے علی المرتضیٰ کو ملے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 1 حصے سے تمام دنیا کو، تمام کو جو حصہ ملا وہ 10% میں سے مولا علی کو ملے، وہ 9 حصے ملے۔ اور یہ جو میں ترجمان ہوں، مفسر قرآن ہوا، یہ اس لیے کہ میں نے یہ علم کس سے سیکھا ہے؟ مولا علی سے سیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ابن عباس۔ اب میں تمہیں یہ سوچتا ہوں، میں یہ کہنے جا رہا ہوں، اے سنیو تمہارا ایمان کتنی مضبوط بنیاد پر ہے۔ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا مفسر قرآن امت کا، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق، وہ جسے سوال کرے وہ بھی کتنا بلند و بالا ہوگا۔ آپ نے سوال کیا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ بھی مشہور صحابی رسول ہے، اور صحابہ میں کیا ہے؟ حافظ قرآن ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفسر بھی ہے اور حافظ قرآن، جو ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ ابی ابن کعب، جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں ابی ابن کعب سید القراء ہے، واہ واہ واہ۔ قاریوں کے سردار۔ یعنی سنیوں تمہارا ایمان تو قاریوں کے سردار عطا کر رہے ہیں۔ صحابہ میں بھی سید القراء اور سید المفسرین، ان سے امام ابی ابن کعب سے ابن عباس نے کہا کہ اللہ نور السماوات والارض، اس میں جزازہ کیا ہے، اس میں مسکات کیا ہے، اور اس میں مصباح کیا ہے؟ حضور اس کی تفسیر بیان کر دیجئے۔ واہ 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 واہ۔ کون رہا ہے؟ مفسر قرآن۔ پوچھ کس سے رہا ہے؟ سید القراء سے، واہ۔ کہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی نے فرمایا اس میں جو نور کی مثال ہے، اللہ نور السماوات والارض، در حقیقت یہ نور محمدی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے بدعقیدو، تم سنیوں کو گمراہ کرنے چلے تھے۔ تفسیر کنتھاریا یا ٹنکاریا والوں کی نہیں چلے گی، تفسیر تو ابن عباس کی چلے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ۔ تفسیر تو ابی ابن کعب کی چلے گی۔ ہماری بنیاد ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنی جڑوں پر ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کہا نور محمدی ہے، اس میں جو مسکات کا ہے، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، مسکات جو کہا ہے یہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ مبارک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ہے مسکات؟ کیا ہے؟ یہ ہانسلی کی ہڈیوں سے جو پورا بنتا ہے، انسان کا اسکیلیٹن جو اندر سے بنتا ہے، یہ پورا تاک کے جیسا ہو جاتا ہے، اندر سے کیا ہو جاتا ہے؟ تو کمشکات فیہا مصباح، جو اللہ نے کہا یہ مسکات جو ہے یہ رسول کا سینہ ہے، اور مصباح جو ہے اس میں وہ چراغ ہے دل واہ واہ واہ، مصطفیٰ کا۔
مصطفیٰ کے دل میں جل رہا چراغ نبوت ہے، اور زجاجہ جو کہا فانوس، وہ میرے مصطفیٰ کا دل ہے۔ المصباح فی زجاجہ، مصباح کس میں ہے؟ زجاجہ میں ہے، فانوس میں وہ چراغ ہے، اور چراغ نبوت شجر نبوت سے روشن ہے۔ واہ واہ، چراغ نبوت شجر نبوت سے روشن ہے۔ پتہ یہ چلا، ان سے پوچھو کہ اس میں مسکات، اس میں مصباح اور اس میں زجاجہ، اور جو نور بیان کیا ہے اللہ نے، تو ہمیں بتاؤ وہ طاق کہاں ہے؟ اگر رسول کا سینہ نہیں ہے تو اے بدعقیدو بتاؤ وہ طاق کہاں ہے، وہ چراغ کہاں ہے، واہ واہ واہ، اور وہ فانوس کہاں ہے؟ واہ واہ، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ واہ واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ میں نے آپ کو جو صحابہ کا اور صحابہ کے اماموں کا جو ایمان تھا وہ بتا دیا، اس کا میں مرتے دم تک ذمہ دار ہوں۔ اب بتاؤ میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ اب یہ نور کہاں سے آیا؟ تو میں اب آپ کو لے جاتا ہوں سورہ یاسین کی آخری آیت۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ سبحان اللہ۔ آخری آیت میں، یاسین کی آخری آیت میں، انتہا میں میرے رب نے ابتدا بیان کر دی۔ انتہا میں کیا بیان کیا؟ اور وہ بھی کہاں؟ قرآن کے دل کی انتہا میں اللہ نے ابتدا بیان کر دی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کیسے؟ سنیے، انما امروہ، بے شک میرے حکم کی شان یہ ہے، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کے حکم، اللہ کا حکم، کوئی پریسیڈنٹ کا حکم، ٹرمپ کا حکم جو صرف 4 سال چلے پھر چلا جائے، یہ حکم پوری کائنات پر چلنے والا حکم، صبح قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ چلنے والا حکم، اور اس کے حکم کی شان کیا ہے وہ بیان کیا اللہ نے۔ انما امروہ، بے شک اس کے حکم کی شان یہ ہے، اذا اراد یعنی ارادہ کیا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اذا اراد شیئن، شے یعنی چیز، کوئی بھی چیز چاہے چھوٹا سا ذرہ ہو، ستارہ ہو، چاند ہو، عالم ہو، فرشتہ ہو، لوح ہو، قلم ہو یا عرش ہو، کسی بھی شے، یہ سب سے میں شامل ہے۔ کائنات میں، مخلوقات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس پر لفظ شے کا اطلاق ہوتا ہے، یہ فقہائے کرام نے فرمایا، بے شک، وہ شے میں شامل ہے۔ جیسے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر، ہر چیز پر قادر ہے۔ جس کے ساتھ بھی چیز شبد لگ سکتا ہے، عرش بھی چیز، آسمان بھی چیز، ایک ذرہ بھی چیز، وہ سب شے میں شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا انما امروہ اذا اراد شیئا ان یقول، تو پھر اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ لہو، اس کے لیے، کن، کیا کہتا ہے؟ کن یعنی ہو جا، چھوٹا کاف اور نون سے بنا کن،
یہ اس میں بہت راز ہے کن میں. واہ واہ واہ. کن کو نہیں سمجھا تو ابتدا کو نہیں سمجھا. بے شک بے شک. کن فیکن. اذا اراد شیئا ان یقول له کن. تو پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے آپ کو آرکیٹیکٹ کے پاس جانا پڑے, پلان بنائے, سول انجینئر آئے, ایسا ویسا سب پورا کر کے پورا کتنے مہینوں چلا تب جا کے یہ گھر بنا. اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ صرف ارادہ. اذا ارادہ, صرف اللہ کیا فرماتا ہے؟ ارادہ. اور ارادے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حکم کن. کن فیکن. تو وہ چیز لہو کن فیکن. فسبحان الذی بیدیہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. اور پاک ہے, سبحان ہے وہ ذات اللہ کے بیدیہ ملکوت, عالم ملکوت کا بادشاہ, کل شیء ہر شے کو, والیہ ترجعون اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, پلٹ کر جانا ہے. ہم اب آپ کو جو سوال پیدا ہونے کے بعد میں نے ابتدا میں ہوتا ہے کہ میں کہاں سے آیا اور کہاں جانا ہے, یہ سب کہاں سے آیا, سب کہاں جائے گا. اب میں آپ کو لے جاتا ہوں, آپ کہاں سے آئے, آپ کہاں جاؤ گے. اور میں تو کیا, پوری تم تو کیا, پوری کائنات کہاں سے آئی, کہاں جائے گی. اور میرے مصطفیٰ کہاں سے آئے تھے, اور شب معراج کہاں گئے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. کن کہا تو فیکون ہو گیا. جب اللہ نے کن کہا, کن سے پہلے کچھ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. کیا تھا کن سے پہلے؟ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں قرآن. کیا تھا کن سے پہلے؟ مفسرین قرآن نے فرمایا, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ. واہ. آپ سوچیں گے کہ یہ انہوں نے شب قدر والی آیات معراج میں کہاں بیان کر دی, کیونکہ علماء یہی بیان کرتے ہیں. لیکن علماء حقیقی نے اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ شب قدر کی رات بے شک لوح محفوظ سے قرآن بیت المعمور میں آسمانی دنیا میں آیا, اور آسمانی دنیا سے پھر قلب مصطفیٰ پر اس کا نزول ہوا. لیکن ایک تفسیر آج یہ بھی سن لو, یہ اس وقت کی بات ہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا, اجالا نہ تھا. واہ واہ. کائنات کا وجود نہیں تھا, روشنی نہیں تھی. جب کچھ نہیں تھا, اور حقیقت میں کچھ تھا ہی نہیں. سائنٹسٹ سے پوچھو, 1400 کروڑ سال پہلے کچھ تھا ہی نہیں. ایک بگ بینگ کی تھیوری ہوئی اور مہا وسفوٹ ہوا اور یونیورس بنا, یہ ان کی تھیوری. لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ 1400 کروڑ سال پہلے تو کچھ نہیں تھا. تو کیا تھا؟ تو کیا تھا؟ واہ واہ واہ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کیونکہ یہ کن کا جو حکم وہ لیلۃ القدر کی رات کو ہوا تھا. واہ واہ واہ. سب سے پہلا کن, سب سے پہلا حکم الہی عالم موجودات میں. اس سے پہلے کبھی کوئی کن نہیں ہوا, کبھی کوئی ارادے کا اظہار نہیں کیا. اور اس کے لیے بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں حدیث قدسی. اور وہ حدیث قدسی جسے فتوحات مکیہ میں شیخ محی الدین ابن عربی نے لکھی. واہ واہ واہ. وہ حدیث قدسی جسے امام اجلونی نے لکھی, اور انہوں نے بھی حوالہ دیا ملا علی قاری شارح بخاری کا. واہ واہ. بے شک. کنت کنزا مخفیا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, کچھ بھی نہیں تھا. وہ لیلۃ القدر کی شب قدر کی رات تھی, اور امام ربانی
مجدد الف ثانی شیخ احمد سربندی 1000 سال کے جو مجدد ہے، آنے والے 550 سال تک وہ مجدد رہنے والے ہیں. وہ نقشبندیہ سلسلے کے امام الطریقہ فرماتے ہیں عدم محض کا بھی وجود نہیں تھا. عدم محض کسے کہتے ہیں؟ عربی لفظ. عدم محض یعنی سنی اوقاس، خالی جگہ بھی نہیں تھی، سپیس بھی نہیں تھا، کچھ تھا ہی نہیں. تو کیا تھا؟ اندھیرا ہی اندھیرا تھا. اور حکم کیا ہوا؟ کن کا. کن، اور کن کا حکم ہوا تو سب سے پہلے کیا آیا؟ کن یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے سبحان پہلا اللہ. حکم کن یا محمد. یا رسول اللہ کے نعرے سے جن کو تکلیف ہے وہ سن لے کہ عالم موجودات میں سب سے پہلا نعرہ اور حکم الہی ہی کن یا محمد کا ہوا ہے. کن یا محمد. جب کن یا محمد کہا تو نور محمدی نہیں، بصریت محمدی نہیں، بلکہ حقیقت محمدی کا اظہار ہوا. عالم موجودات میں حقیقت محمدی آئی. کیسے آئی؟ قرآن سے پتا چلتا ہے، ارادہ الہی سے، جو میں نے سورہ یاسین کی آخری آیت بیان کی. اذا اراد شیئا. اب میں یہ کہتا ہوں ارادہ کیا ایسے کہ ویسے ہو جاتا ہے؟ اللہ نے ارادہ کیا، محمد کے حقیقت کو، نور کو بنانے کا ارادہ کیا اللہ نے، تو کیا ایسے کہ ویسے ارادہ کر لیا؟ اس سے پتا چلا کہ ارادے سے پہلے تصور خدا تھا، فکر خدا، یعنی محبوب کے حسن و جمال کا تصور خدا نے کیا. کتنی پیاری بات. محبوب کے حسن و جمال کا. ارے جب اللہ نے انہیں حبیب بنایا، اللہ نے ان سے محبت کی، تو وہ کتنے پیارے ہوں گے. واہ 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 سبحان اللہ خود ان کا مشتاق ہو گیا، خود سیدہ ہو گیا، مصور خود سیدہ ہو گیا، بنانے والا جس نے بنایا وہ خود سیدہ ہو گیا، اس کا عاشق واہ ہو واہ گیا. واہ واہ سبحان اللہ. محمد کی حقیقت جلوہ نما ہوئی کن سے. یہ کن کون سے لفظ سے بنا ہے؟ چھوٹا کاف اور نون. کاف سے کلام الہی اور نون سے نور مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاف اور نون کا راز بھی سمجھنے جیسا ہے. کاف کا رخ خدا کی طرف تھا اس شب قدر کی رات، اور نون کا رخ مصطفیٰ کی طرف تھا. کس کی طرف تھا؟ کاف خدا کی طرف. کاف سے ہے کلام الہی اور نون سے ہے نور محمدی. کاف سے کلام الہی. آپ کہو گے کہ ایسے ہی بیان کر دیا، اس کے لیے بھی میں قرآن کی آیت پیش کروں گا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کی میری طرف سے تمہاری طرف آیا نور اور کتاب مبین یعنی قرآن شریف. اللہ نے کتنے نور عطا کیے؟ 2 نور. ایک تو مصطفیٰ کا نور اور دوسرا قرآن کا نور. سورہ نور میں بھی اسی کا ذکر ہے، نور علی نور، یعنی ایک نور نور محمدی اور دوسرا نور نور قرآن. نور پر نور ہے. نور علی نور کی تفسیر. کاف سے کلام الہی، کاف سے حکم الہی، نون سے نور محمدی اور دوسرا نون سے نون اسم مصطفیٰ ہے. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں سورہ نون کی تفسیر میں، کس کی؟ اس کے لیے بھی آیت. دوستو قرآن کی مضبوط آیتوں کی بنیاد پر سنیت کھڑی ہے. نون والقلم وما يسطرون. نون کی قسم، قلم کی قسم. اللہ فرماتا ہے والقلم، قلم کی قسم، وما
لکھنے والے کی قسم اور جو لکھا اس کی قسم. قلم لکھتا ہے تو لکھنے والے کی قسم. وما یسترون یعنی جو لکھا اس کی قسم. لکھنے والے کی قسم, جو لکھا گیا اس کی بھی قسم, اور نون کی قسم, میرے محبوب کی قسم. اللہ قسم کھا رہا ہے. نون کیا ہے؟ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ کیا ہے نون. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 2 سال تک میں امیر المومنین سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت و رضوان کے پاس نہ بیٹھا ہوتا تو میں ہلاک ہو چکا ہوتا. یہ علم جو آیا وہاں سے آیا, وہ حقیقت کو وہاں سے سمجھی. اور امام جعفر صادق کو پوچھا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا میرا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق, عمر فاروق اعظم, عثمان غنی اور علی المرتضی خلفائے راشدین ہیں. رافضیت پھیلانے والوں تمہیں بھی جواب مل گیا. یہ امام جعفر صادق کا عقیدہ تھا. جو حنفی عقیدہ ہے یہ امام جعفر صادق کا عقیدہ ہے. امام جعفر صادق کو پوچھا نون کیا ہے؟ فرمایا نون اسم مصطفیٰ ہے. نون اسم مصطفیٰ ہے. تو کل میں آپ کو پتا چلا کاف سے کلام الہی ہے, حکم الہی ہے, لیکن حکم کے بعد اگر وہ شے کو پیدا ہونا ہے تو اس شے کو وسیلہ لینا پڑتا ہے نون کا, اور وہ نون میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. میرے مصطفیٰ کے وسیلے کے بنا تو کوئی چیز وجود میں ہی نہیں آ سکتی, کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہو سکتی. کسی کو کچھ مل جائے وسیلے کے بنا یہ سوچتے ہو, اس کے بنا کوئی وجود میں نہیں آ سکتا. یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے. مجدد الفسانی نے فرمایا عدم محض بھی نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی پیدا کرنا تھا, مخلوق کو پیدا کرنا تھا, اپنے غیر کو کیوں کرنا تھا؟ وہ حدیث قدسی جو میں نے سنائی آپ کو, کنت کنزا مخفیا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, فاحببت ان اعرف, جب میں نے یہ چاہا کہ اپنی پہچان کراؤں, تو فخلقت الخلق, تو میں نے خلق کو پیدا فرمایا. مفسرین نے اس سے مراد لیا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہاں جو حدیث قدسی میں اللہ نے یہ فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق, لی عرف, اپنی معرفت کے لیے. اس حدیث قدسی کو تائید ملتی ہے, طاقت ملتی ہے قرآن کی اس آیت کریمہ سے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے نہیں پیدا کیا جناتوں اور انسانوں کو لیکن میری عبادت کے لیے. تو یہاں بھی ابن عباس سے پوچھو, ابن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں, مفسر قرآن ابن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں, اور امام مجاہد نے اسے نقل کیا ہے کہ ان یعبدون کیا ہے؟ عبادت. اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, تو بندگی تو عبادت تو ابلیس نے بھی کی, جہنمی فرقے والے بھی کرتے ہیں. تو کیا یہ مقصد پورا ہو گیا؟ کیا مقصد پورا ہو گیا؟ اور بھکتی تو بہت کرنے والے ہیں, اس کی بھکتی کرنے والے بہت ہے. فرمایا ان یعبدون کا یہاں معنی ہے ان یعرفون, لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون, لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون یعنی اللہ کی معرفت کے لیے. اور یہاں بھی حدیث قدسی میں وہی معرفت آئی, کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف. احببت یعنی اللہ نے محبت کی, پسند فرمایا, چاہا. پتہ یہ چلا کہ کن سے پہلے بھی کچھ تھا. کن سے پہلے سوال ہوا, ان سے پوچھو کن سے پہلے کیا تھا؟
بولے کن سے پہلے میرے مصطفیٰ کا تصور تھا. اور کس کے تصور میں؟ وہ بھی اللہ رب العزت کے تصور میں، اس کے خیال میں، اس کے دل میں، اس کے فکر میں، اس کی سوچ میں میرے مصطفیٰ کا حسن. اور اگر حسن آیا تو بنا محبت کے آیا. تو کن سے پہلے کیا تھا؟ عشق مصطفیٰ تھا. کیا تھا؟ عشق مصطفیٰ. اور وہ عشق کسے ہوا؟ فَحَبَبْتُ، یعنی محبت کی، پسند فرمایا. پسند کب فرمایا؟ جب مصطفیٰ کے حسن و جمال کو دیکھا. اب یہ پتا چلا کہ مجھے کوئی پہچانے، میری معرفت کرے، میں تو صفات کے پردوں میں چھپا ہوا ایک خزانہ ہوں، لیکن اب مجھے کوئی پہچانے. بھئی پہچاننے والا تو کوئی چاہیے، حمد کرنے والا کوئی چاہیے. بات میں کریں گے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ارے بھائی الحمد کا مطلب تو سمجھو. حمد کا مطلب بھی تو سمجھو، جسے نماز میں پڑھتے ہو. حمد کیا ہے؟ کن سے پہلے حمد تھی. حمد کا وجود کن سے پہلے، کیونکہ معرفت کرانی تھی، یعنی حمد کرانی تھی اپنی ذات کی. تو اپنی ذات کی حمد کرانے کے لیے محمد کو پیدا کیا. اور کیسا محمد؟ محمد کا ترجمہ ہی یہ ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ حمد بیان کی گئی ہو. مصطفیٰ کا تصور کیا، مصطفیٰ سے عشق کیا، تو اپنی معرفت کے لیے، اپنی حمد کے لیے محمد کو پیدا کیا. اپنی معرفت کے لیے محمد کو. اور محمد نے کیا کیا؟ حمد خدا. اللہ کی جو حقیقی حمد ہے وہ تو محمد نے بیان کی ہے. تم کیا بیان کرو گے اللہ کی حمد؟ تم الحمد الحمد کیا پڑھو گے؟ تمہارا پڑھنا تو ایک ذمی ہے. حقیقی ثنا، حقیقی حمد محمد نے کی ہے. اور اسی لیے اللہ کا، حضور کا نام ہوا احمد. حضور کے جو نام ہے احمد نام ہے، وہ کہاں ہے؟ آسمانی دنیا میں. آسمانی دنیا میں آپ کا نام کیا ہے؟ احمد. احمد کا مطلب ہوا حمد بیان کرنے والا. کیونکہ جب مصطفیٰ نے، میرے مصطفیٰ نے اللہ کو دیکھا اس مقام پر، کن، یا ابھی اسی وقت کی بات ہے، اللہ اور محمد، ابھی تیسرا کوئی ہے نہیں. اور تیسرا کوئی ہے؟ اور 50، ایک روایت میں آیا 50,000 سال تک یہی ہوتا رہا. اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا محمد الرسول اللہ، تو نور محمدی، حقیقت محمدی جلوہ نما ہو جاتا تھا. اور حضور کہتے تھے، جب حضور دیدار کرتے تھے عالم نور سے اللہ کا، اللہ کے حسن و جمال کا، تو اسے دیکھ کر حضور پکار اٹھتے تھے لا الہ الا اللہ. جب آپ لا الہ الا اللہ کرتے تھے تو کن سے پہلے کے مقام پر پہنچ جاتے تھے. کن سے پہلے کا مقام. کن سے، کن کیا ہے؟ دو کمانوں کا ملن ہے. دو کمانوں کا، کوئی بات قرآن سے ہٹ کر نہیں کروں گا، اس کے لیے بھی قرآن، سورہ النجم، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. شب معراج کی رات اللہ اور محمد کتنے قریب ہوئے؟ دو کمانوں کی دوری کے مطابق. ثم دنا فتدلا، ثم دنا، وہ قریب ہوئے، فتدلا، اور محمد آگے بڑھے. شب معراج کیا ہے؟ معراج ریورس سٹوری ہے، پوری ریورس سٹوری. حضور کی تخلیق کے 3 مراحل ہیں.
تین مراحل ہے، تین سٹیج ہے، حقیقت محمدی، اس کے بعد نورانیت محمدی، اور 12 ربیع الاول کو آمنہ کے پیٹ سے آئے تو بصریت محمدی. حقیقت نور میں منتقل ہوئی اور نور نے بصریت کا لباس پہن کر جب دنیا میں آئے تو وہ روح بے قرار رہنے لگی، وہ بشریت بے قرار رہنے لگی، وہ نورانیت بے قرار رہنے لگی، کیونکہ حقیقت تو وہاں تھی مقام کن پر، اور حقیقت کو اس منزل پر پہنچنا تھا تو وہ یہاں تڑپنے لگی. ادھر خدا تڑپتا تھا، ادھر خدا بے قرار تھا، یہاں مصطفیٰ کی روح بے قرار تھی. اپنے ان دو کمان فقان قاب قوسین جہاں سے وہ آئے تھے، اور اس کا ذکر سورہ والتین میں بھی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک میں نے انسان کو بہترین مخلوقات بنایا. تو سب سے افضل و اعلیٰ مقام پر انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، اور پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، تو پھر اسے حقیقت کو نورانیت میں پلٹا، نورانیت کو بصریت میں پلٹا. لاہوت سے وہ روح جبروت پہ آئی، جبروت سے وہ روح آسمانی دنیا ملکوت میں آئی، اور ملکوت سے پھر وہ روح یہ دنیانی انسانی دنیا میں اس یونیورس میں آئی، عالم ناسوت میں. اسفل سافلین. لیکن ابھی روح بے قرار رہنے لگی، کیونکہ اے سنیوں یہ تمہارا ایمان ہے، خوشیاں مناؤ کہ اللہ کو ان دونوں آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے، محمد کے سوا کسی نے دیکھا ہی نہیں. بے شک بے شک. ارے بدعقیدو، محمد کی شان کو کمتر کرنے والوں تم کیا جانو، محمد کے سوا خدا کو کسی نے دیکھا ہی نہیں. جس نے دیکھا، اگر دیکھا بایزید جیسے نے دیکھا تو قرآن میں انہوں نے دیکھا، خواب میں دیکھا، عالم روحانیت میں دیکھا، جسمانی آنکھوں سے. اور مجھے کہو کسی بھی کورٹ کے اندر کوئی یہ کہے کہ جج صاحب میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ یہ مرڈر ہوا تھا، کیا بات مانی جائے گی؟ نہیں. آئی وٹنس تو اللہ کا ہونے کا آئی وٹنس، اللہ کے جمال کا آئی وٹنس کون ہے؟ ایک ہی ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام میں بھی کوئی اور نہیں ہے. وَإِذَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جو آیت فرمائی کہ نبیوں سے وعدہ لیا، کیوں کہ نبی اگر یہ کہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، ایسی گواہی وہ بھی نہیں دے سکتے محمد کی گواہی کے بنا. واہ 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 سبحان اللہ. محمد کی گواہی کے بنا نبیوں کو نبی کی سند عالم ارواح میں نہ ملی. واہ 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 واہ. کیا شان ہے میرے محمد کی. واہ واہ. کیونکہ نبی بھی اگر کہے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لیکن ان کے کلمے بھی ادھورے تھے محمد کی گواہی کے بنا. واہ 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 بے شک بے شک. کیونکہ دیکھنے والی ذات صرف مصطفیٰ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وسیلے کے منکرو، وسیلے کے بنا تم کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. اشہد تم کہتے ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں، کہاں سے گواہی دیتا ہے؟ تو نے دیکھا خدا کو کہ گواہی دیتا ہے؟ دیکھا تو نے؟ اے نجدی وہابی دیوبندی، کیا تو نے دیکھا اللہ کو؟ بول گواہی دے. کون سی کہاں دیکھا تو نے؟ بتا مجھے. تیرے کسی امام نے دیکھا؟ امبیڈوی نے دیکھا؟ نانوتوی نے دیکھا؟ واہ واہ واہ. ارے کلمہ بھی پڑھتے ہیں وہ تو وسیلے کے بنا نہیں. گواہی دی، اس گواہی کی بنیاد میرے مصطفیٰ کی گواہی پر ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی مشکور. زندہ باد. زندہ باد. اللہ اکبر. واہ واہ. اب معاملہ یہ ہو گیا کہ عدم محض نہیں ہے، سنیوں کا سپیس بھی نہیں ہے. اب کچھ بنانے کے لیے جگہ تو چاہیے نا. ابھی آپ کو گھر بنانا ہے تو پہلے آپ گاؤں میں کیا ڈھونڈے کہ بھائی پلاٹ دلا دو سرپنچ صاحب، جگہ چاہیے نا. اب سپیس بھی نہیں تھی. جب اللہ ہی اللہ تھا تو سپیس بھی نہیں تھی، عدم محض نہیں تھا. اور میں نہیں کہتا، 1000 سال کا مجدد کہتا ہے
در الاسانی مکتوبات مجدد الفسانی میں کچھ نہیں تھا. تو اب غیر کو بنانا ہے, اللہ کا غیر اللہ کرتے ہو, غیر کو بنانا ہے. کیوں؟ لیعرف, معرفت کے لیے, اللہ کی حمد کے لیے, اللہ کی معرفت کے لیے مخلوق کو بنانا ہے. تو اب اللہ کی ذات کی ضد نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ بے مثال لاجواب ہے, تو اس کی ذات کی ضد بھی ناممکن ہے. ہر چیز کی چیز اپوزٹ ہوتی ہے. جیسے علم ہے تو جہالت ہے, جیسے نور ہے تو اندھیرا ہے, جیسے خیر ہے تو شر ہے. واہ واہ واہ, ہر چیز کی ضد ہے, لیکن اللہ کی ضد نہیں ہے. اس کی شان اتنی نرالی ہے. یہ ہمارے سنیوں کا ایمان اللہ کے بارے میں. واہ واہ واہ, بے شک بے شک. اور تم تو زمین و مکان سے پاک بھی نہیں سمجھتے, وہ تمہارا خبیثانہ عقیدہ ہے. اور وہاں بھی سلفیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ بھی کرسی جتنا ہے, یعنی اللہ کی ایک سائز مقرر کر دی تم نے. استغفر اللہ. سنیوں کا ایمان لامحدود ہے. واہ واہ, بے شک بے شک. تم نے اللہ کو لمیٹڈ کر دیا, ہم کہتے ہیں انلمیٹڈ ہے وہ, اس کی ضد بھی نہیں ہے. ہم شرک کرنے والے ہیں, ارے ہم اس کی جیت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے. واہ 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 واہ, اللہ کی ذات اور صفات تو دور کی بات ہے, اس کی جیت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے. واہ واہ واہ, بے شک بے شک. واہ واہ. تو زید لائے کہاں سے؟ نور مصطفیٰ, نور محمدی کی زید ممکن تھی, اور اس نور کی زید بنی ہے دم محض. سنیے اوقاس خالی جگہ خلا کیا ہے؟ اس نور کی زید ہے. نور میں, نور محمدی میں اجالا تھا, تو اب عدم محض میں اندھیرا تھا. کیا تھا؟ ایک طرف والضحیٰ تھا, تو ایک طرف واللیل اذا یغشا تھا. واہ واہ, والضحیٰ, حقیقت محمدی جب نمودار ہو گئی تو وہ چہرہ اتنا پیارا تھا کہ اللہ نے کہا والضحیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. چمکتے روشن چہرے کی قسم. اور ادھر اندھیرا تھا, اس نور کی جیت سے اندھیرا بن گیا, تو اسے کہہ دیا واللیل اذا یغشا. واہ واہ. اب تین چیز کا وجود ہے. دو پہ سے ہم کتنے پہ آئے؟ ابھی تو باغے بہت کچھ باقی ہے. بھئی کسی کو نیند آ رہی ہے, پورا کرنا ہے کہ انتہا تک سننا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر گواہی دو, سننا ہے. اب تیسری چیز آئی عدم محض. اب دو کے تین ہوئے, اللہ, حقیقت محمدی اور عدم محض. سنیے اوقاس, امام ربانی فرماتے ہیں کہ اب ہوا یہ کہ وہ نور کی سوائیں عدم محض میں جا کے گرنے لگی. کیسے گرنے لگی؟ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, آج میں بھی نعت خواہ بن جاتا ہوں. واہ واہ واہ. پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے, پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے, اس نور اولی کا, اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو, دل جس سے زندہ ہے وہ دنیا تم ہی تو ہو, دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. ہم جس میں بس رہے ہیں, ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو, دل جس سے زندہ ہے. پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے. پیر نصیر الدین نصیر چشتی فخری نظامی پاکستان کے مشہور بزرگ نے یہ لکھا ہے, پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے. سینہ سب, سب یعنی رات, وہ جو رات تھی واللیل اذا یغشا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, وہ جو لیل تھی, جو رات تھی, جو رات کا اندھیرا تھا, اس کا سینہ پھٹ گیا. سائنٹسٹ کہتے ہیں بگ بینگ ہو گیا, بگ دھڑاکہ ہوا. آج بھی چاند سورج ستارے ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں, گلیکسیاں سیارے ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ جیسے کہ کوئی ایک چیز کا بلاسٹ ہوا ہو اور وہ چیزیں بکھر رہی ہو. کائنات آج بھی بکھر رہی ہے, یہ حقیقت ہے.
کوئی ستارہ اسٹڈی نہیں ہے, سب بکھر رہا ہے, ہمیں دکھ نہیں رہا, لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ وہ ڈسٹنس بہت زیادہ ہے. تو پھوٹا جو سینہ شب, رات کا سینہ پھوٹا کس سے؟ تارے الست سے, اس نور محمدی سے, اس نور محمدی کے اجالے سے سینہ پھٹا رات کا. اس نور اولی کا اجالا تمہیں تو, وہ نور اولی, اول نور. اب وہ نور کی روشنی جا کے گرنے لگی عدم محض میں, عدم محض میں اس نور کی روشنی گری. تو امام ربانی لکھتے ہیں وجود مستعار پیدا ہوا. اب فکر مت کرو اب سب بنے گا, 3 بنے تو اب چوتھا بھی بنے گا, 1 کے 2 ہوئے, 2 کے 3 ہوئے, تو اب ہزاروں لاکھ بے انتہا ہو گیا, 18,000 عالم بنیں گے. عدم محض بنا, عدم محض, عدم محض سے, عدم محض میں وہ نور کی شعائیں گری. تو امام ربانی فرماتے عدم محض ایک آئینے کی طرح ہو گیا. جیسے ایک آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مولانا صاحب آئینے کے سامنے کھڑے رہے, امامہ شریف باندھ رہے, تو اندر کیا نظر آئے گا؟ عکس نظر آئے گا. اس کو کہتے ہیں وجود مستعار عربی میں, اور اس کو عربی میں کہتے ہیں ورچوئل ریفلیکشن, اس کو گجراتی میں کہتے ہیں آبھاسی پرتیبمب. ورچوئل ریفلیکشن, وجود مستعار, آبھاسی پرتیبمب, یہ پیدا ہوا. ریفلیکشن نظر آنے لگا, اس نور کی سوائیں عدم محض میں جا کے گری تو ریفلیکشن نظر آنے لگا. کس چیز کا ریفلیکشن نظر آنے لگا؟ وہ چوتھی چیز. مجدد الفسانی فرماتے ہیں وہ جو ریفلیکشن ہے, وہ جو عکس ہے, وہ جو پرتیبمب ہے, وہی یہ کائنات ہے. کائنات کیا ہے؟ کل مخلوقات کیا ہے؟ وہی عکس ہے. اور محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی اپنی کتاب سر الاسرار میں لکھتے ہیں, مشکاۃ شریف کی حدیث قدسی, خلقت محمد من وجہی, میں نے محمد کو اپنی ذات سے پیدا کیا. حدیث بھی نہیں ہے, حدیث قدسی, اور وہ بھی مشکاۃ شریف کی. اور لکھتے ہیں غوث پاک اپنی کتاب سر الاسرار میں, اور دیگر احادیث میں آیا کل الخلائق من نوری, اور کل کائنات کو اللہ نے نور محمدی سے پیدا کیا. تو نور محمدی سے کیسے پیدا کیا؟ وہ نور کی شعائیں, نور محمدی کی شعائیں, اس کی کرنیں جا کے عدم محض میں گری, عدم محض آئینہ بن گیا, ایک ریفلیکشن کی طرح بن گیا. اس میں جو وجود مستعار بنا وہی عالم ناشوت و ملکوت و جبروت ہے. اس میں سب کچھ آ گیا, اس میں سب کچھ آ گیا. ابتدا سے انتہا تک آسمانوں کی حقیقت حضور مصطفیٰ کے نور سے. احادیث میں آیا اللہ نے عرش اعظم کو بنایا, اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا, فرشتوں کو پیدا کیا. اور غوث اعظم فرماتے ہیں قیامت تک پیدا ہونے والے مومنین اور مومنات کی ارواحوں کو پیدا کیا. تو امام نبہانی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں, اور امام زرقانی نقل فرماتے ہیں اپنی کتاب میں شرح مواہب الدنیا میں, امام زرقانی لکھتے ہیں کہ وہ جو نور ہے وہ ام الانوار ہے. کیا ہے؟ تمام نوروں کی ماں ہے, اور اس کو کہتے ہیں ابو الارواح, تمام روحوں کے باپ ہے. کیونکہ اسی محمد سے تمام ارواح پیدا کیے گئے. اور اسی لیے مثنوی شریف میں مولانا رومی نقل کرتے ہیں, اور یہاں کتاب پڑھی ہے حسن تقویم میں, خود علماء دیوبند نے اس کی تصدیق کی ہے کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو, میں تم پر تمہارے باپ سے بھی زیادہ شفقت اور محبت کرنے والا ہوں, کیونکہ تم میرے ہی جز ہو, میرے ہی انس ہو, مجھ سے ہی بنائے گئے ہو. تو اگر فرما بردار مومن ہے تو اس کی روح بھی روح مصطفیٰ سے آئی ہے. یہ محمد کی حقیقت. کائنات مخلوقات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو محمد سے بنی نہ ہو.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو. میں آپ کو بہت ہی دلچسپ بات سنانے جا رہا ہوں، کیونکہ جو پڑھ رہا ہوں اس کے حوالے سارے میرے پاس مستند موجود ہے، اور پڑھ کے سنا رہا ہوں امام کشتلانی کا حوالہ. آپ اپنی کتاب مواہب اللدنیا میں جلد اول میں پیج نمبر 55 پر لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ پورا عربی میں لکھا ہے، ترجمہ سناتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو وجود دینے اور اس کو رزق کو مقرر کرنے کا ارادہ فرمایا، آ گئی وہ بات، وہی بات. تو انوار شمدیت سے بارگاہ خداوندی میں حقیقت محمدی کو ظاہر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے حقیقت محمدی سے عالم پست و بالا کو اپنے حکم کے مطابق جیسا کہ اس کے علم اور ادراک قدیم میں طے چکا تھا پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نبوت کا علم عطا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بشارت دی. اس وقت کہ جب آدم علیہ السلام اور روح اور جسم کے درمیان تھے، ابھی بنے بھی نہیں تھے. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ خبیث 63 سال کی عمر تھی، 40 سال میں نبوت ملی، 23 سال تک نماز پڑھی، ہم بھی پڑھیں گے برابر ہو جائیں گے. استغفر اللہ. ان خبیثوں کا ایمان دیکھو. نمازوں سے بہکنا مت. ابلیس نے بھی 6 کروڑ سال نماز پڑھی تھی. علم میں سے بھی مت بھاگنا، وہ بھی فرشتوں کا معلم تھا، جبرائیل کو میکائیل کو سکھاتا تھا. علم سے اور عبادت سے ہی اگر کسی کی بخشش ہو جاتی تو سب سے پہلے ابلیس اور لعین کی ہوتی. جب تک ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے بخشش نہیں ہوگی. اس کے لیے سنیو اپنے ایمان کو سنبھالو. یہ صراط مستقیم کا راستہ آج صدیوں سے ہمارے بزرگوں کی بڑی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں ملا ہے. اپنے ایمان کو سنبھالنا ضروری ہے اور ہماری مضبوطی ہے. یہ پڑھ کے اس لیے سناتا ہوں کہ بڑے بڑے امام، یہ کنتھاریا نے ٹنکاریا والوں کے امام نہیں ہے، یہ بڑے بڑے اماموں کے حوالے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارواح کے چشمے جاری ہوئے. سبحان اللہ. چشمے جیسے جھرنے جاری ہوتے ہیں، روحوں کے چشمے جاری ہو گئے نور مصطفیٰ سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نے عالم بالا کی مخلوق میں اعلیٰ درجے کا ظہور فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیض رشانی کمالات کے اعتبار سے کل انبیاء اور مقربین بارگاہ الہی کے لیے شیرین چشمہ ہیں. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے لحاظ سے تمام اجناس کے جن سے عالی ہیں، جو ہر ہونے کے اعتبار سے اصل کائنات ہے. اس سے اوپر کوئی اور چیز نہیں. ساری کائنات کے اس کے نیچے ہیں اور جمیع موجودات اور انسانوں کے لیے بڑے باپ ہے. اس لیے کہ جمیع کائنات اور جمیع انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کیے گئے. یہ امام نبہانی نے لکھا مواہب اللدنیا میں، اور اس کی شرح بھی کی ہے امام زرقانی نے. امام زرقانی ایک امام لکھتا ہے، دوسرا امام اس کی شرح کرتا ہے. تو امام زرقانی نے آپ کو ابو الانوار کہا، ام الانوار کہا. آپ تمام کے باپ ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام کو پوچھا، سیس علیہ السلام نے، آپ کے بیٹے نے، اے آدم تمہارا رتبہ بڑا ہے یا محمد کا؟ بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے، بیٹا بھی نبی باپ بھی نبی. آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹے سیس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ آدم میں نے پوری دنیا تو تیرے لیے بنائی ہے، لیکن تو میرے مصطفیٰ کے لیے ہے. اللہ کی حمد مکمل بیان کی حقیقت محمدی نے، اور حقیقت محمدی ہی اللہ کی حمد بیان کر سکتی تھی کیونکہ اسی نے دیدار کیا تھا. تو حمد حقیقت کا مقام بھی محمد کی شان ہے. معرفت مصطفیٰ کا مقام بھی اللہ کو حضور نے ہی پہچانا. حضور کے سوا اللہ کی مکمل معرفت بھی کسی کو نہیں ہو سکتی کیونکہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ان سر کی آنکھوں سے. ارے اللہ نے یہ فرمایا کہ اے محمد تجھے میں نے اس لیے پیدا کیا کہ تم میری معرفت حاصل کرے، اور میں نے مخلوقات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ تیری معرفت حاصل کرے. ارے ہمارے وجود کی وجہ ہی مصطفیٰ کی ذات ہے.
اگر مصطفیٰ کی معرفت حاصل نہیں کی تو اللہ کو نہیں پہچان سکتے. بے وقوفوں، الو کے پٹھوں، کمینوں، محمد کی شان میں کمی کرنے والوں، تم کیا جانو؟ امام ربانی مجدد الف ثانی، 1000 سال کا مجدد، جسے علماء اہل سنت تو مانتے ہیں، دیوبندی جماعت والے بھی ان کو مجدد الف مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، پھر ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اور مانتے تو سمجھتے کیوں نہیں؟ پھر تم کی بے ادبیاں اور توہین کیوں کرتے ہو؟ بکواسیں کیوں کرتے ہو اگر نہیں سمجھتے؟ 1000 سال کے مجدد کا ایمان، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ کے ظاہری کمالات کے بارے میں تمام مخلوقات یعنی تمام انبیاء علیہ السلام 1,24,000، تمام فرشتے جبرائیل میکائیل جتنے بھی فرشتوں کو اکٹھا کر لو، لوح و قلم عرش کرسی سب کو اکٹھا کر لیا جائے، کل مخلوقات کو جو نور سے بنی ہے، کل مخلوقات کو بھی اگر اکٹھا کر لیا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ظاہری کمالات ہیں اس کے بارے میں وہ تمام علم کے دفتر کھڑے ہو جائے تو وہ کتنا ہے؟ علم قلیل. علم قلیل ہے، تھوڑا سا ہے وہ، پھر بھی مکمل معرفت میرے مصطفیٰ کی نہیں ہوئی. اسی لیے امام فاسی لکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں امام فاسی نے نقل کیا، میرے سامنے حوالہ موجود ہے، لکھتے ہیں امام فاسی حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ اے ابو بکر، رسول اللہ نے فرمایا اے ابو بکر، میری حقیقت کو، تیرے نبی کی حقیقت کو، محمد کی حقیقت کو محمد خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور امام زرقانی نقل کرتے ہیں صدیق اکبر کا قول، رسول اللہ نے ابو بکر کو جو کہا وہ تو سن لیا، لیکن ابو بکر نے کیا کہا وہ بھی جان لیجئے سنیو. ابو بکر نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور آپ کے کمال سے، آپ کی پہچان سے عاجز آ جانا ہی این معرفت ہے. محمد کی حقیقت کو حاصل کر ہی نہیں کیا جا سکتا اس علم کو. اسی لیے امام ربانی لکھتے ہیں کہ حضور کے ظاہری کمالات کے بارے میں علم قلیل حاصل ہوا، اور حضور کے جو باطنی کمالات ہیں، آپ کی جو حقیقت ہے، اس کے بارے میں تمام مخلوقات جاہل رہی. تمام مخلوقات جاہل رہی، لا علم سب آ گئے اس میں. سوچ لو کون کون آ گئے اس میں، کس کس کو جاہل کہا، لگاؤ فتویٰ. ظاہری کمالات سب کا ایک علم اکٹھا کیا تھوڑا سا، اور باطنی کمالات پتہ ہی نہیں. کیوں نہیں پتہ ہے اس کی بھی دلیل دیتا ہوں، اس کی بھی دلیل. امام نبہانی 14ویں صدی کا عرب کا مجدد لکھتا ہے، جو فلسطین میں پیدا ہوا اور لیبنان میں وصال ہوا. وہ امام نبہانی وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری لباس حضرت عمر اور حضرت علی کو عطا فرمایا رضی اللہ عنہم، اور یہ کہا یہ میرے عاشق خیر التابعین سہیل یمن آفتاب کرن اویش کرنی کو پہنچا دینا، اور ان کے پاس میری امت کی مغفرت کی دعا کرانا، اور اپنے لیے بھی دعا کرانا. کیا شان ہے اس تابعی کی، اس عاشق رسول کی. فاروق اعظم کے دور خلافت میں جب ان کی ملاقات سیدنا اویش کرنی سے ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئی، ابھی وقت نہیں کہ بیان کروں، مختصر. تب سوال کیا کیا تم نے محمد کو دیکھا تھا؟ اب وہ مولا علی کہ جن کی آنکھیں نہیں کھل رہی
پیدا ہوئے آنکھیں نہیں کھل رہی, رسول اللہ کے پاس لے کے گئے, یا رسول اللہ ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی, رسول اللہ نے لعاب دہن لگایا, آنکھیں کھل گئی. پہلا دیدار ہی مصطفیٰ کا کیا, پہلی چیز منہ میں گئی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن. کتنی خوش قسمتی. فرمایا تم نے جس محمد کو دیکھا تھا, اویس کرنی نے کہا تم نے جس محمد کو دیکھا تھا وہ تو محمد کا سایہ تھا, ظل تھا, پرتبمب تھا, عکس تھا. محمد کی حقیقت کو تم نے بھی نہیں دیکھا. اے عمر اور علی تم نے بھی نہیں دیکھا. بولا ہم نے نہیں دیکھا, کیا ابن ابو قحافہ نے بھی نہیں دیکھا؟ یعنی کیا ابو بکر صدیق نے بھی نہیں دیکھا؟ فرمایا کہ ہاں, معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حقیقت محمدی تک پہنچنے کی کوشش کی ہو, لیکن ان کو راستے میں یہ حکم ہوا کہ ابو بکر حقیقت محمدی تک پہنچنے کے اس راستے سے لوٹ جاؤ. کیوں کہ اکابر مرسلین یعنی رسولوں میں سے بھی اکابر نے اس حقیقت محمدی تک پہنچنے کی کوشش کی تو اللہ نے کہا ان کو لوٹا دیا گیا. تو جب رسولوں کو لوٹا دیا تو کیا جائے کہ کوئی اور پہچان سکے. جواہر البہار میں امام نبہانی نقل فرماتے ہیں کہ سلطان العارفین بایزید بسطامی طیفور سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنی بڑی شان, جو فرشتوں میں جبرائیل کا, وہ ولیوں میں بایزید بسطامی کا جانتے ہو نا. اس بایزید بسطامی وہ فرماتے ہیں ان کی معرفت کا, ان کی بھی معراج کا ذکر ہے, روحانی معراج کا. اللہ کو دیکھ لیا بنا حساب کے. دیکھو یہ بھی ایک معرفت کی بات ہے, سمجھنے جیسی ہے نقطہ. اللہ کا دیدار کر لیا, لاہوت کی منزل میں بنا حساب کے اللہ کو دیکھ لیا. اب سوچا کہ محمد کی حقیقت کو بھی دیکھ لو. 17,000 حساب کے بنا اللہ کو دیکھ لیا. کس نے؟ بایزید بسطامی نے. سوچا آپ کس کو دیکھوں؟ امام نبہانی لکھتے ہیں ظواہر البہار میں بایزید بسطامی کا قول. بایزید بسطامی فرماتے ہیں معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر میں حقیقت محمدی تک جب میں نے پہنچنے کا خیال کیا تو میرے اور اس حقیقت کے درمیان میں 1000 نور کے پردے آ گئے. کتنے پردے؟ کس کے بیچ میں؟ بایزید اور. جب بایزید نہیں پہنچ سکے تو یہ کنتھریا اور ٹنکاریا والے پہنچ جائیں گے. اور بایزید فرماتے ہیں اگر نور کے پہلے پردے کے بھی میں قریب جاتا, اگر میں اس نور کے 1000 پردوں میں سے پہلے پردے کے بھی قریب جاتا تو میں ایسے جل جاتا جیسے بال آگ میں جل جاتا ہے. سوچو جنہوں نے اللہ کو دیکھ لیا وہ حقیقت محمدی کو دیکھ نہیں سکے. آپ سوچو گے ایسا کیوں؟ یہ اللہ کی مرضی, یہ اللہ کی رضا. کیونکہ وہ حبیب کس کے ہیں؟ وہ چاہے جسے دیکھنے دے, وہ چاہے جسے چھپا کے رکھے. اور محبوب کو تو چھپا کے ہی رکھا جاتا ہے. محبوب کو ایسی شے نہیں کہ اس کو دربار میں رسوا کیا جائے. تو محبوب کے جو حقیقی دیدار تھا اس کو اللہ نے چھپا کے رکھا. اور یہی بات اگر سمجھنا ہے تو کیونکہ چشتی ہوں تو نظام الدین محبوب الہی کا حوالہ پیش کرتا ہوں. علیہ رحمت و رضوان فوائد الفواد میں فرماتے ہیں سلطان العارفین بایزید بسطامی کے سامنے اپنے وقت کے بزرگ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو سنہ ہجری 200 سے سنہ ہجری 300 تک کے مشہور اولیاء متقدمین میں سے ہے. یعنی اولیاء میں سے بھی کون سے ولی؟ متقدمین. متاخرین نہیں. کون سے؟ اتنے بڑے ولی کا ایک مرید تھا جس کو ہر روز اللہ کا دیدار 100 مرتبہ ہوتا تھا. کتنی بار؟ سبحان اللہ کہو. وہ ولی کیسے ہوں گے؟ ہر روز 100 بار دیکھتے ہوں گے. ان سے یحییٰ بن معاذ نے کہا میری آپ سے میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ بایزید سے مل لو. بایزید بستامی کیسے مل لو. تو انہوں نے جواب دیا، وہ بھی بڑے ولی کامل تھے، کہا حضور جو بایزید کے خدا کو دین میں 100 بار دیکھتا ہو وہ بایزید کو دیکھ کر کیا کرے گا؟ علماء کرام سے توجہ چاہتا ہوں. وہ بایزید کو دیکھ کر پھر بھی بار بار کہتے رہے نہیں آپ ایک بار بایزید کو مل لو، بایزید کو مل لو. ابھی تو وہ 100 بار دیکھتے تھے پھر بھی وہ پیروں کے پاس وسیلہ لینے بھیجتے تھے وہ بزرگ. اور ابھی تو ایک جھلک بھی نہیں دیکھی، ایک چنگاری بھی نہیں دیکھی اور کہتے ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اجمیر والوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بغداد والوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آستانہ والوں کی پیروں کی ضرورت نہیں ہے. وہ 100 بار دیکھتے تھے اللہ کو پھر بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم ڈائریکٹ پہنچ گئے. بہت مرتبہ پیر و مرشد نے اصرار کیا تو پھر انہوں نے ایک بار چلا کہ چلو آج مل ہی لیتا ہوں. پیر اور مرید دونوں یحییٰ بن معاذ رازی اور وہ بزرگ دونوں بایزید بستامی طیفور سامی کے پاس پہنچے. اس وقت بایزید بستامی غسل کر کے باہر نکل رہے تھے، لباس اپنا باندھتا ہوا باہر نکل رہے تھے. اور جیسی ہی ایک نظر پڑی اس صادق مرید پر، ایک نگاہ پڑی، اس نے ایک آہ کھینچی اور اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی. ان للہ و انا الیہ راجعون. انتقال کر گئے. یحییٰ بن معاذ نے کہا حضور یہ کیا کیا؟ یہ میرے مرید کو میں آپ کا فیض لانے کے لیے لایا اور آپ نے اس کا کام تمام کر دیا. ان للہ ہو گئے. بایزید بستامی نے جواب دیا کہ اسے 100 دفعہ دیدار ہوتا تھا. کتنی دفعہ؟ تو پھر اللہ غائب بھی تو ہوتا تھا نا. دیدار غائب، دیدار غائب. تو بولے اس کے اور اللہ کے بیچ میں ایک پردہ باقی رہ گیا تھا. وہ پردے سے کبھی دیدار ہوتا تھا کبھی غائب، تو ایک پردہ تو باقی، اس پردے کو ہٹانے کی ضرورت تھی. جب وہ میرے پاس آیا اور میں نے اس پردے کو ہٹایا اللہ کے، اور اللہ کا نور اس کے سامنے جلوہ نما ہوا، تو اس روشنی کو وہ برداشت نہیں کر پایا اور روح اس نے اللہ کے حوالے کر دی. درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت حاصل کرو. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت حاصل کرو، اللہ اللہ کرو، تسبیح پڑھو، ذکر کرو. اب میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ رحمت کیا ہے؟ یا اللہ تیری رحمت کیا ہے؟ جس رحمت کو سب حاصل کرنے کے لیے پوری مخلوقات تیری عبادت کرتی ہے، وہ رحمت کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا وہ رحمت ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ کی رحمت ہر شے پر قادر ہے. عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر شے پر اللہ قدرت رکھتا ہے. تو کل شیئن، جس چیز کے ساتھ بھی کل شیئن جوڑا جائے گا وہ میرے مصطفیٰ سے بنی ہے، وہ نور مصطفیٰ سے بنی ہے. کوئی بھی شے ہو،
عالم موجودات میں کوئی ایسی شے ہی نہیں کہ مصطفیٰ سے نہ بنی ہو. اب شے بنی تو مصطفیٰ سے، لیکن وجود میں تو آئی، لیکن بقا میں رہنے کے لیے رحمت چاہیے، زندہ رہنے کے لیے رحمت چاہیے. ہمیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے. آکسیجن کے بنا زندہ رہیں گے؟ کتنے منٹ زندہ رہیں گے؟ 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، پھر معاملہ پورا. تو اللہ سے کہا اللہ تیری رحمت کو تو ہم نے جان لیا کہ تیری رحمت ہر شے پر قادر ہے. عرش پہ بھی تیری رحمت، آسمانوں پہ تیری رحمت، لوح پہ تیری رحمت، قلم پہ تیری رحمت، والدین کی شکل میں تیری رحمت، استاد کے شکل میں تیری رحمت، بچوں کی خدمت کی شکل میں تیری رحمت. لیکن وہ رحمت کیا ہے؟ قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وہ رحمت جس کی تم تلاش کر رہے ہو، وہ رحمت جسے تم حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ فرماتا ہے وہ رحمت تو اور کوئی نہیں ہے، میرا محبوب ہے رحمت للعالمین. رحمت عالم نہیں کہا، رحمت للعالمین کہا. پتا چلا اللہ رب العالمین ہے، اللہ ہر شے کا رب ہے، اللہ ہر شے کا معبود ہے، مالک ہے، پروردگار ہے. تو ہر شے کا، ان تمام شے کا اگر کوئی رحمت ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی ذات بابرکت ہے. تو حمد بھی مصطفیٰ کی ذات ہے، احمد بھی مصطفیٰ کی ذات ہے، رحمت بھی مصطفیٰ کی ذات ہے، محمد بھی میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. اور اس محمد کو شب معراج سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جب مسجد اقصی پر لے گئے تو عالم بشریت کی معراج تھی، اور جب بشریت سے آسمانوں پر لے گئے تو نورانیت کی معراج تھی. اور جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو طبرانی نے مجموع الاوسط میں لکھا ہے سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ اب میں ایک چونٹی یعنی کیڑی چونٹی کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ کے اور میرے درمیان جو 70 پر ہے 70 پردے ہیں اس کی وجہ سے میں جل کر خاک ہو جاؤں گا. اور کیا خوب اس کے لیے فرمایا جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کا ثناسا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. جبرائیل علیہ السلام نے کہہ دیا ہم اب آگے نہیں بڑھ سکتے، اور نورانیت وہاں رک گئی. کیوں کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا، حقیقت کو تو وہ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے فرشتے بھی، لیکن نورانیت کو دیکھ سکتے تھے. بشریت کو صحابہ نے دیکھا، نورانیت بھی یہاں ظاہر نہیں ہو سکتی تھی. اگر بشریت کا لباس ہٹ جاتا اور نورانیت ایک ذرہ بھی اس میں سے جھلک جاتا تو اتنا نور نکلتا کہ قیامت نازل ہو جاتی. نور محمدی ایک ایسا سمندر ہے کہ سورت تو اس کے نور کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. اگر حضور کی نورانیت دنیا میں ظاہر ہوتی تو قیامت نازل ہو جاتی. تو قرآن میں جو اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ میں دکھاؤں اپنی نشانیاں. آیاتنا یعنی نشانیاں، اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے بتاؤں تو کیا وہ نشانیاں جنت تھی، دوزخ تھی؟ ایسی چیزوں کے لیے صرف بلایا تھا اللہ نے؟ نہیں میرے پیارو، کیونکہ اس نورانیت کا ظہور دنیا میں نہیں ہو سکتا تھا. بشریت اللہ کی نورانیت تو دیکھنا چاہتی تھی لیکن خود اپنی بھی نورانیت کو دیکھنا چاہتی تھی.
مصطفیٰ کی بشریت، محمد کی بشریت، اللہ کی نورانیت تو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن خود اپنی بھی نورانیت کو دیکھنا چاہتی تھی، بلکہ حضور ہی نہیں، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ فرشتے یہ کہتے تھے کہ یا الہی نور محمدی کا دیدار کرا دے. فرشتے دعا کرتے تھے ساتوں آسمان کے کہ نور محمد کو ہمیں دکھا دے ایک مرتبہ. تو قرآن میں آیا سورہ نجم میں اِذْ یغشی السِّدْرَةَ مَا یغشی، سدرہ کو فرشتوں کی جھرمٹ نے چھا لیا جو چھا لیا. اس کی تفسیر میں سیوطی فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام ساتوں آسمان کے فرشتوں کو کہا کہ سدرۃ المنتہا پر آ جاؤ. وہ چھوٹا درخت نہیں ہے، اس کی جڑیں چھٹے آسمان کے اندر تک ہے، اور وہ ساتویں آسمان سے بھی اوپر تک پھیلا ہوا ہے. اندہا جنت الماوا، اس کے باجو میں جنت الماوا ہے. اتنا بڑا درخت تو تمام فرشتوں کو جس نے سنبھالیا ہو کتنا بڑا درخت ہوگا. ساتوں آسمان کے فرشتوں کو جو سنبھالے وہ درخت کتنا بڑا ہوگا. تو تمام فرشتے شب معراج نور محمدی کا دیدار کرنے کے لیے سدرۃ المنتہا بیری کے اس درخت کے پتوں پر، ڈالی پر، پھل پر جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے. تو وہ درخت پر نور ہی نور آنے نظر آنے لگا. کیا نورانی منظر ہوگا معراج کی رات. تو قرآن میں اللہ نے کہا اِذْ یغشی السِّدْرَةَ مَا یغشی، سدرہ کو فرشتوں کی جھرمٹ نے چھا لیا جو چھا لیا. جس نے دیکھا وہ دیکھا، کوئی اور کے کیا سمجھ، کوئی جانے تو کیا جانے. محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. محمد نے خدائی کی، خدا نے مصطفیٰ کی. کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے. تو فرشتوں نے نورانیت مصطفیٰ کا دیدار کیا. وہاں بصریت کا لباس ہٹا اور نورانیت کا دیدار کیا. وہاں دیکھ سکتے تھے کیونکہ وہ عالم نور والا تھا، وہاں وہ وولٹیج کو برداشت کیا جا سکتا تھا. یہاں دنیا وہ وولٹیج کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، یہاں شارٹ سرکٹ ہو جاتا. سمجھے؟ اب اس سے ہائی وولٹیج والے مقام پر جانا ہے، اس سے ہائی نور والے مقام پر. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہہ دیا یا رسول اللہ اب میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اب حقیقت محمدی کا اظہار ہونا شروع ہوا. تو عرش سے لے کے آپ ایک قدم حقیقت محمدی کی شان میں ایک قدم آگے بڑھتے تھے. عالم جبروت سے لاہوت کی طرف، اللہ کے 17,000 حجابوں کی طرف. تو ایک قدم میرے مصطفیٰ آگے بڑھتے تھے. زمین سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کی دوری مفسرین لکھتے ہیں ایک قدم میں کاٹ لیتے تھے. یہ حقیقت محمدی کی شان ہے، ایک قدم میں اتنی دوری. تو کیا یہاں سے ایک قدم میں وہاں نہیں جا سکتے تھے؟ یہاں سے نہیں جا سکتے تھے خود؟ جب ان مقامات، اور آپ کو پتا ہے وہ مقامات کتنے بلند و بالا ہے. عالم ملکوت یعنی 7 آسمان والا ملکوت، جو عرش تک کا عالم ہے اس کو عالم ملکوت کہتے ہیں. اور جبروت عرش کے اوپر جو روحانی آسمان ہے، عالم ارواح کا روحانی آسمان، وہ عالم جبروت ہے. اور وہ کتنا بلند و بالا ہے؟ مولانا رومی لکھتے ہیں آسمان ہاست در ولایت جان، کار فرمائے آسمان جہان. روحانی دنیا میں ہزاروں آسمان ہیں. یہ ملکوتی 7 آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر ہزاروں روحانی آسمان ہے. اور وہ آسمان یہ آسمان سے کہیں بلند و بالا اور وسیع ہے. کتنی بڑی مخلوقات کائنات ہوگی. وہ اتنا بڑی وسیع عالم تھا. اب حضور ایک قدم کاٹتے تھے، اتنی دوری کاٹ لیتے تھے. اور اس حقیقت پر جب پہنچے، اس مقام کن پر پہنچے، اس مقام نون پر پہنچے، اس نور محمدی کی حقیقت پر پہنچے، تو نورانیت محمدی اور بشریت محمدی استجاب میں مستغرق ہو گئی، حیرت میں مستغرق، تعجب
تعجب میں، نوائی میں، حیرت میں مستغرق ہو گئی. بشریت نے بھی حقیقت کی شان کو دیکھ لیا اور نورانیت نے بھی حقیقت محمدی کی شان کو دیکھ لیا. تو مفسرین فرماتے ہیں قرآن کی اس آیت میں من آیاتنا، میں اپنی عظیم نشانیوں کو دکھاؤں سب معراج. تو اللہ نے نہ کہ صرف اپنی ذات کو دکھایا بلکہ محمد کو اپنی حقیقت بھی دکھا دی. اے محبوب آؤ سب معراج، مجھے بھی دیکھ لو اور اپنی حقیقت کو بھی دیکھ لو. مقام کن تک پہنچ جاؤ. اور حضور جب اس مقام پر پہنچے اور قرآن میں اس کا ذکر آیا، ثم دنا فتدلا، ثم دنا دنا، قریب ہوئے. اب 17,000 حجاب نکل گئے، اللہ اور محبوب سامنے ہے. ثم دنا، دنا مقام دنا وہ ہے قریب ہونا. پھر مقام فتدلا، ثم دنا فتدلا، پھر فتدلا کے مقام پر پہنچے تو اور قریب ہوئے اور کن سے پہلے کی منزل پر پہنچے. اب کن سے پہلے کی منزل کیا تھی اللہ جانے، مصطفیٰ جانے، سمجھنے والے جانے، اشارہ جانے. کچھ حالات اور کچھ مقامات کو ذکر کرنے کی بات آئے تو زبان کو بند کر لینی چاہیے اور قلم کو توڑ دینا چاہیے. لیکن اللہ اللہ رہا اور محمد محمد رہے. تم ذات خدا سے جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا، کیا خوب فرمایا، مقام عشق و مستی میں تو ہی اول تو ہی آخر. مقام عشق و مستی میں تو ہی اول تو ہی آخر، تو ہی قرآن، تو ہی فرقان، تو ہی یاسین، تو ہی طہا. تو ہی اول تو ہی آخر. اول والآخر، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ کی اول مخلوق بھی وہی ہے، آخر خاتم النبیین بھی وہی ہے. ابتدا بھی میرے مصطفیٰ سے ہے، انتہا بھی میرے مصطفیٰ سے ہے. اسی لیے سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو حضور کا ذکر کیا تھا، میں توریت کی تصدیق کرتا ہوں اور آنے والے نبی کی بشارت دیتا ہوں. من بعد اسمہ احمد، جو سورہ صف میں آیا، من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آئیں گے اس کا اسم احمد ہوگا. اس وقت احمد اس لیے کہا کہ حضور مقام احمد میں تھے، دنیا میں آئے تو محمد بنے. اور عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قیامت کے روز آپ کو مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا تو محمود ہو جائیں گے. تو حمد بھی مصطفیٰ ہے، حامد بھی مصطفیٰ ہے، احمد بھی مصطفیٰ ہے، محمد بھی مصطفیٰ ہے. اور قیامت کے روز جب تمام انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی پکارتے ہوں گے اور امت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، نوح کے پاس جائے گی، ابراہیم کے پاس جائے گی، موسیٰ کے پاس جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے نفس کی فکر ہے، تم محمد کے پاس چلے جاؤ. اور مقام محمود جس کا وعدہ بخاری شریف اور ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، مقام محمود جو اذان کے بعد پڑھنے کی جو سنی دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وبعثه مقاما محمودا. یا اللہ مقام محمود پر پہنچا دے. یہ وہ مقام محمود ہے جہاں انتہا ہے میرے حضور کی شان کی، وہاں سجدہ کریں گے تو اللہ فرمائے گا، اے محبوب آپ اپنے سر کو اٹھاؤ اور مانگو، تم جو مانگو گے وہ ملے گا. یہ کہتے ہیں صفات کی ضرورت نہیں ہے، ارے حساب کتاب لینے کے لیے بھی صفات کی ضرورت تھی، کیونکہ اللہ میدان محشر کی گرمی ہی ہٹا نہیں رہا تھا. سب نفسی نفسی پسینے میں لبریز نہا رہے تھے گرمی میں، اور اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گرمی کو ہٹانے کے لیے انبیاء علیہ السلام عاجز تھے. اس وقت حضور نے سجدہ کیا اور حضور کی دعا سے وہ میدان محشر کی گرمی ہٹ گئی اور حضور کو شفاعت کا وسیلے کا عظیم مقام ملا.
تو یہ حضور کی انتہا ہے دوستو. یہی یاسین ہے, یہی طٰہٰ ہے, یہی قرآن ہے, یہی فرقان ہے, یہی اول ہے, یہی آخر ہے, یہی ظاہر ہے, یہی باطن ہے. کن سے پہلے کے مقام پر گئے تو باطن ہو گئے, اور کن کے بعد نون سے ادھر آ گئے تو ظاہر ہو گئے. تو جو وحدت کی شان ہے, اللہ کی وحدت کی شان ہے, وہ محمد میں ظاہر ہوئی. وحدت کی شان اس مقام پر کن کے اللہ کی ذات کی شان محمد میں ظاہر ہوئی تو آپ احمد ہوئے. اور جب مخلوقات بنی تو مخلوقات نے محمد کی تعریف کی. کثرت میں محمد کی شان ہے اور وحدت میں اللہ کی شان ہے. اللہ کی شان ہی وحدت میں ہے, اس لیے حضور نے اس مقام کے لیے کہا من رآنی فقد رآ الحق. من رآنی فقد رآ الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھ لیا. حضور کے آئینے میں جس نے حقیقت دیکھا تو حضور کے قلب کے آئینے میں اللہ کا دیدار ہو گیا, کیونکہ اللہ کے اسماء و صفات کے نور کا جو ظہور تھا وہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں تھا. اسی لیے سورہ نور میں اللہ نے فرمایا مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح, اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک تاک میں ایک چراغ ہو, اور وہ تاک مصطفیٰ کا سینہ اور وہ قلب نور الہی, نور محمدی. یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے دوستو. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے نور کا صدقہ عطا فرمائے. ہمارے دلوں کو الہی نور الہی سے, نور محمدی سے روشن اور منور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن کو روشن اور منور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نور محمدی کے صدقے میں ہر آفات اور بلیات سے حفاظت فرمائے. ہمیں شریعت مطہرہ پر چلنے کی نیک توفیق رفیق عطا فرمائے. صوم و صلات کی پابندی, سنتوں کی پابندی عطا فرمائے. بزرگان دین کی نسبت اور محبت عطا فرمائے. عمل کرنے کی نیک توفیق رفیق عطا فرمائے. ہم تمام کا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. تمام کی نیک مرادوں کو پوری فرمائے. تمام کو علم, حلم, حکمت اور عمل کی توفیق عطا کرے. وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.